السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 1977 یا 1978 کا قصہ ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد حرم شریف میں حتیم کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک بڑے میاں بہت خوبصورت حسین جمیل وہ آئے۔ انہوں نے آ کر کہا بیٹا آپ کو ایک ہدیہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر بیٹا، اور 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لیا کر، اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیا کر۔ تو اگلی جمعہ تک اللہ تعالیٰ ہر برائی سے، ہر بری خبر سے، ایکسیڈنٹ سے، مکروہ سے، بری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ وہ بڑے میاں کہہ کر چلے گئے۔ میں نے اپنا عمل بھی شروع کیا، لیکن میں کسی کو بتاتا نہیں تھا کیونکہ میرے سامنے حدیث نہیں تھی۔ انہوں نے بات بتائی، اسی وقت ہمارا سفر ہوا تھا 1.5 سال، 1.25 سال، 1.5 سال کا پورے سفر میں پڑھتے رہے۔ لیکن جب کتابیں دیکھنا شروع کی، کتابیں لکھنا شروع کی، ترجمے کرنے شروع کیے، کتابیں دیکھنے کا موقع ملا تو یہ حدیث ملی۔ اس لیے آپ سب حضرات کو یہ میں بھی بتا رہا ہوں کہ ہر جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد، خواتین ظہر کی نماز پڑھتی ہیں ہمارے ہاں، فوراً پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد سنتیں پڑھ لی، تسبیحیں پڑھ لی، اطمینان سے فارغ ہو گئے۔ آج کل چونکہ یہ حالات کی وجہ سے کئی جگہوں پر جمعہ ہو بھی نہیں رہے ہیں، ظہر پڑھ رہے ہیں۔ شرط ہے اس میں جمعہ کا ہونا شرط ہے۔ 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالیے، 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھنے کی عادت ڈالیے، اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ اس کا وقت، بہترین وقت تو یہ ہے کہ ابھی سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد پڑھ لیں، لیکن بعض مرتبہ بھول جاتے ہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، چلو عصر تک پورا کر لو جمعہ کے دن۔ پھر بھی بھول گئے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چلو جمعہ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لو۔ تو اس کی عادت ڈال دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے۔ یہ حدیث ابن سنی میں ہے اور میری کتابوں میں اس کے اور حوالے بھی میں نے لکھ دیے ہیں۔ دوسری بات، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کیجئے، تو 24 گھنٹہ ہم انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ تیسری بات، روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دیجئے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اس کے بعد جو دعائیں مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا، اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک محل جنت میں تیار ہو جاتا ہے۔ 100 مرتبہ روزانہ ہم پڑھیں گے 24 گھنٹے میں انشاءاللہ، تو تقریباً 10 محل تیار ہو گئے۔ اور اللہ قادر ہے، جو اللہ جنت میں محل دینے کے لیے قادر ہے وہ اللہ انشاءاللہ بمبئی میں بھی آپ کے ہمارے لیے اتار دے گا، وہ بھی قادر ہے۔ یہ میں مذاقاً ہمارے ساتھیوں کو کہتا ہوں، اللہ لاس اینجلس میں بھی اتار دے گا، مکہ مدینہ میں اتار دے گا، وہ تو قادر مطلق ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے جنت میں ملیں گے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی ایسا مذاقاً کہتے تھے کہ ارے بیٹا پڑھا کر، کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ یہاں بھی دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اس لیے یہ 3 باتیں مجھے مختصر عرض کرنی تھی، اس کا اہتمام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل جو نامناسب حالات چل رہے ہیں، گھروں میں رہیے، گھروں میں رہ کر اللہ کی عبادت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مسجد میں بھی ہے اور اللہ گھر میں بھی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، تھوڑا کام کرو نتیجہ اللہ زیادہ نکالے، بہت زیادہ کام کرو نتیجہ نہ نکالے۔ اس لیے جو بھی قانون حکومت کا ہے اس کا بھی ہمیں جو ہے اہتمام کرنا ہے۔ علماء جو بات کہہ رہے ہیں ان کی باتوں پر بھی چلنا ہے۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے تاکہ ہمارا کیش بزنس تو ہو جائے۔ پڑھو میرے ساتھ۔
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہر نبی کی زبان سے جملہ نکلا ہے، ہر نبی کا نور اس میں ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے، طبرانی کی حدیث ہے اور نسائی کی حدیث ہے کہ جو کلمہ ایک مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. میرے چھوٹے گناہ الحمدللہ معاف ہو گئے، آپ بھی پڑھ لیجئے، آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ایسا کام کرنے کی ہمیں توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور جو کام کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہو اس سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.